है कि नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। इसकी पुष्टि बड़े मीडिया हाउसेस ने की है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि नेतन्याहू को इतनी बड़ी बीमारी और लगातार फ़लस्तीन पर ये हमले चल रहे थे, आप कैसे? शीरखार बच्चों पर बम दागता हो, जो नन्हे छोटी छोटी बच्चियों पर गोली तान लेता हो, गोली मार देता हो, उसे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देता हो, और इस तरह के बेशुमार मकामात हैं जो इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बनाए गए उन इदारों को वो टारगेट करता रहा है। तो हर जुल्म की इंतहा है, हर फ़िरौन के लिए मूसा है और हर यजीद के लिए हुसैन है। उसी तरह अल्लाह का जो अज़ाब है ये वादा है। नेतन्याहू कहीं ना कहीं खुफिया अज़ाब का शिकार हो रहा है जो मिन जानिबिल्लाह। एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटने वाला इज़राइल आज ऐसी कैफियत से दो चार है कि लोग समझ रहे हैं कि ये सुपर पावर है, मगर गज़ा के छोटे छोटे बच्चों ने बताया ये सुपर पावर नहीं है, ये जालिम है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरी दुनिया भर में इजराइल के नाम से जिस तरह से लोग वाकिफ़ है या लोग जानते हैं, पिछले 1 सालों से लगातार फ़लस्तीन के अंदर बमबारी हो रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। और अभी ये खबर ये आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रोस्टेट में जो है कोई बीमारी पकड़ी गई है। आमतौर पर इसे कैंसर कहा जाता है और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल की तरफ से जो है लगातार हमले चल रहे हैं, जिसमें 45,000 से अधिक जो है लोग मारे गए, जिसमें 17,000 करीब बच्चे मारे गए। अभी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, जो आमतौर पर मर्द का जो है एक प्राइवेट पार्ट होता है। और बता दें कि अभी हम इस बात की पुष्टि इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप देखिए कि एपी जो है दुनिया की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी, इस पर लिखा हुआ है कि नेतन्याहू इज गेटिंग हिज प्रोस्टेट रिमूव्ड एज ही फेसेस क्राइसिस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि नेतन्याहू का बहुत जल्द ऑपरेशन होगा, उनके प्रोस्टेट में जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो है इस तरह के प्रॉब्लम पाए गए। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ है। द जेरूशलम पोस्ट पे लिखा हुआ है कि द नेतन्याहू टू अंडरगो प्रोस्टेट रिमूवल ऑपरेशन, कोर्ट टेस्टिमोनी डिलेड। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्रोस्टेट का ऑपरेशन होगा, यानी प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद आएंगे तो दूसरे बड़े न्यूज़ चैनल ने भी इसी तरीके से इसको कवर किया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि PM टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर द सिवरल डे फॉर प्रोस्टेट सर्जरी, कोर्ट कैंसिल हेयरिंग्स। इसमें लिखा गया है, ये द टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसराइल की न्यूज़पेपर एजेंसी। इसमें लिखा गया है कि जो PM है उनका हॉस्पिटलाइज किया जाएगा काफ़ी दिनों के लिए, क्योंकि उनके प्रोस्टेट की सर्जरी यानी प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होनी है। फिर उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो फॉक्स न्यूज़ में भी ये चीज़ है कि नेतन्याहू टू अंडरगो मेजर सर्जरी आफ्टर UTI डायग्नोसिस। इसमें भी सेम बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन मतलब अक़वाम मुत्तहिदा, ये तमाम जो एसोसिएशन है, इसने लगातार जो है फ़लस्तीन के हालात पर अभी रिपोर्ट का है। उसमें लिखा हुआ है कि मोर देन 45,000 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड इन द गाज़ा। और अगर आप बच्चों का आंकड़ा देखेंगे तो बच्चों के आंकड़े में आपको दिखेगा कि तकरीबन जो है 17,500 से ज़्यादा बच्चे जो है अभी फ़लस्तीन में मारे गए हैं इजरायली हमले को लेकर। मौलाना साहब है और इनसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि लगातार पूरी दुनिया भर में इस्लाम को लेकर बात होती है तो बोलते हैं। हज़रत, सवाल यह है कि नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, इसकी पुष्टि बड़े मीडिया हाउसेस ने की है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि नेतन्याहू को इतनी बड़ी बीमारी और लगातार फ़लस्तीन पर ये हमले चल रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं? इज़राइल रूए ज़मीन पर जुल्म जब्र और जानलेवा मासूमों की जान लेने की बुनियाद पर पहचाना जाता है और उनकी पहचान भी यही है। गुज़िश्ता 1.5 सालों से जो उसने जुल्म तशद्दुद का पहाड़ अहले फ़लस्तीन, गज़ा पट्टी और लिबनान पर तोड़ा है, पूरी दुनिया में इसकी दूसरी नज़ीर नहीं मिलेगी। जो शीरखार बच्चों पर बम दागता हो, जो नन्हे छोटी छोटी बच्चियों पर गोली तान लेता हो, गोली मार देता हो, उसे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देता हो, और
اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں جو انسانیت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ان اداروں کو وہ ٹارگٹ کرتا رہا ہے. تو ہر ظلم کی انتہا ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے اور ہر یزید کے لیے حسین ہے. اسی طرح اللہ کا جو عذاب ہے یہ وعدہ ہے اس کا. آپ جتنا ظلم کرنا چاہو کر لو، لیکن جب اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا، کوئی علاج نہیں ملتا. آپ ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پٹی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ننھی ننھی بچیاں ہیں جو اپنے ماں سے پانی طلب کر رہی ہیں، اپنے باپ سے پانی طلب کر رہے ہیں. یہ نشانی بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب جلد از جلد اسرائیل پر نازل ہونے والا ہے. اور نیتن یاہو کہیں نہ کہیں خفیہ عذاب کا شکار ہو رہا ہے جو من جانب اللہ، آپ اسے سمجھ لیں. مطلب جب فلسطین پر حملے ہو رہے تھے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، اور آج جس طرح سے مطلب فلسطین پر حملے کے بعد فوراً بعد پروسٹیٹ مطلب کہ جو بیماری جس کو پورش گرنتھی ہندی میں بولتے ہیں اور اردو میں گدوا ازوا ودی کہتے شاید، تو وہ بیماری لاحق ہوا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی باڈی انفیکشن ہوا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بندوں کے ذہنی تدابیر سے بالاتر ہوتی ہیں. نیتن یاہو اس ملک میں رہتا ہے جس کی ایک ایک انچ اس نے زمین غصب کی ہے، قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو اس نے خون میں نہلا دیا. اللہ رب العزت جب تدبیر کرتا ہے، دنیا کے سامنے ذلیل کرتا ہے، تو اسی نوعیت کی شروعات ہوتی ہے. آپ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا تذکرہ سنا ہوگا کہ ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا. تو ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. جتنے طویل عرصے سے لبنان، غزہ پٹی اور اہل یمن پریشان ہیں، ان کے ظلم و تشدد کو برداشت کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس گمان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے کوئی کنٹری ہمارے ساتھ ہو چاہے نہیں ہو، کوئی ملک ہمارے ساتھ ہو چاہے نہیں ہو، ان اللہ معنا، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت جب ایسے توکل اور اعتماد رکھنے والے بندوں کی امداد فرماتا ہے تو پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے. اچھا، مطلب آپ بھی اس بات کو مان رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا؟ عذاب من جانب اللہ سمجھ لیں آپ، یا اللہ اسے ذلیل کر رہا ہے یہ سمجھ لیں آپ. اللہ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے، اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹنے والا اسرائیل آج ایسی کیفیت سے دوچار ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے. مگر غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بتایا یہ سپر پاور نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ دہشت گرد ہے. جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں. ان کے پس پشت جو لوگ کھڑے ہیں سب دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں وہ لوگ. تو اب کیا لگتا ہے کہ یہ جیسے وہ اب آپریشن ہوگا سکسیز اور کیا ہے وہ تو خیر بات کی بات ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب فلسطین میں جو ظلم کا لگاتار پچھلے 1.5 سالوں سے جو چل رہا تھا ماحول، اس میں کچھ کمی آئے گی؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے. وہ اپنے مظلوم بندوں کی اعانت کس طرح سے کرے گا یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اور ہمارا کام ہے بس کفر کے مقابلے میں اپنے آپ کو قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا. یہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو غزہ پٹی کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ اول درجے کے مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی قدریں بھی بحال ہیں اور اللہ رب العزت انہیں غیبی طور پر امداد بھی فراہم کر رہا ہے. ان 45,000 لوگ مرے اور شہید ہوئے اور اس میں 17,500 کے قریب بچے تھے. کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کی بد دعا لگی ہے نیتن یاہو کو؟ دیکھیے، غزہ پٹی
میں 45,000 تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے، جسے نیوز والوں نے، آپ جیسے لوگوں نے معائنہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ طے کر دیا یہ 45,000 بچے لوگوں کے قاتل ہے، بے گناہ لوگوں کے قاتل ہیں۔ لیکن جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، جس طرح سے سعودی گورنمنٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ سپورٹ کرتا ہے، انگلینڈ سپورٹ کرتا ہے، فرانس سپورٹ کرتا ہے، جرمنی سپورٹ کرتا ہے، آپ اگر ان آنکڑوں کو لے لیں تو کروڑوں بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے اسرائیل۔ آپ اس میں صرف نیتن یاہو کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، بلکہ مکمل یہودی ازم جو ہے یہ انسانیت سوزی اور انسانیت کو تباہ کرنے پر ہی کام کرتے، منصوبہ بند طریقے کے ساتھ۔ تو مطلب بہت سارے لوگ، جیسے یہ خبر آئی کہ نیتن یاہو کو اس طرح کی بیماری ہو گئی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ مطلب اس کو جو ہے اس کے کیے کی سزا مل رہی، تو اس معاملے میں کیا کہیں؟ ہر ظالم کا برا انجام ہوتا ہے، اور نیتن یاہو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، تو اسے بھی اللہ رب العزت عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ مجھے میرے رب پر اعتماد ہے، ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، ہر یزید کے لیے حسین ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کی اعانت کرتا ہے تو ایک مختصر سا عذاب اس پر ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن پاک اگر پڑھا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فیل والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کیا؟ تو آپ ابابیل پرندے کا تصور ذہن میں لائے، کیا وہ پرندہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تصور سے بالا تر باتیں ہیں، بڑا چھوٹا سا پرندہ ہے وہ، اس کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے منہ میں ایک کنکری لی اور اس کنکری کو گرایا ہاتھی سواروں پر، تو جب وہ اس کے اوپر گرتا تھا، وہ کنکر جب گرتی اس کے اوپر جب گرتا تو اس کے مکمل جسم کو چھیدتا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا، پھر نہیں ملتا تھا وہ پتھر، چھوٹی سی کنکر۔ کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا جب یہ عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور دنیا کے تمام ظالموں کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا کہ ہر ظالم کے ظلم کی انتہا ہوگی، اس کے ظلم سمیت۔ تو انشاءاللہ آج جو مقابلہ کر رہے ہیں مجاہدین اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ اسرائیل کے بھی ظلم کی انتہا ہونی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا بھر میں اسرائیل کو لے کر بات ہو رہی ہے، اور ابھی جو ہے نیتن یاہو کو جو ہے لگاتار جس طرح سے بیماری کی خبریں آ رہی ہے، پروسٹیٹ یعنی کہ جو پورش گرنتھی ہے اس میں ایک بیماری کا پتہ چلا ہے، عام طور پہ لوگ اسے کینسر کے طور پہ جانتے ہیں، تو اسی کو لے کر لگاتار بات چیت چل رہی ہے۔ اب نیتن یاہو کو لے کر لوگ جو ہے بول بھی رہے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ تمام طریقے کی باتیں دیکھتے ہیں کہ اس پورے گھٹنا کے بعد کیا فلسطین میں سکون آئے گا، کیا فلسطین میں سیز فائر ہوگا۔ رضا انصاری کی رپورٹ۔ دا انڈین خبر، سچ آپ کے سامنے۔